للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی دو آیات کے متعلق ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے رب العالمین کی رحمت والی صفت کو کچھ احادیث کی روشنی میں ڈسکس کیا تھا۔ پروردگار عالم نے ہمیں کن کن نوازشات سے نوازا، ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا تھا۔ اگلی آیت ہے مالک یوم الدین۔ ایک بڑا زبردست پیغام ہے اس میں کہ یہ ساری نعمتیں جو تم گن بھی نہیں سکتے، اور میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر وہ بھی گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ تو رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ یہ نعمتیں، یہ نوازشات، یہ ساری ایسے نہیں ہیں، ان کا پھر حساب و کتاب بھی ہے، تمہیں دینا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، یہاں تک فرما دیا کہ یہ جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں، ایک ایک عضو، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دی، زبان کو بولنے کی صلاحیت دی، کان کو سننے کی صلاحیت دی، ہاتھ پاؤں، یہ سب، ان سب چیزوں کے متعلق سوال ہوگا، اور یہ اعضاء خود بولیں گے اللہ کی عدالت میں کہ اس بندے نے ہمیں استعمال کر کے یہ کیا تھا۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے نیچے پڑے ہوئے مٹی کے ایک مٹکے سے پانی پیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا، یہ ذرا غور کریں اس پر کہ عرب کا ٹمپریچر 50 ڈگری اور اس سے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر کھجور کا درخت، اس کا سایہ کتنا ہوتا ہے، اس کے نیچے جو مٹکا پڑا ہے اس میں کتنا پانی ٹھنڈا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی نوش فرمایا اور پھر ارشاد کیا کہ میرے ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سے اس نعمت کے متعلق بھی پوچھے گا کہ تمہیں میں نے ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ اب ہم فریج کا پانی پیتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات پیتے ہیں، اور ذرا برابر ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں حساب بھی دینا ہے اس کا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال بہت ساری حدیثیں، ایک آخری حدیث کوٹ کر کے پھر آگے چلتے ہیں، ہم 3 حصے کیے میں نے اس درس کے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں پر بیٹھ گئے اور کھانا تناول کرنا شروع کیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ذرا آرام سے ایزی ہو کر بیٹھ جائیں اور کھانا کھائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا، مطلب میں اللہ کا غلام ہوں،
غلاموں کی طرح کھاؤں گا کہ یہ نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں اور میرے اندر شکر گزاری والا رویہ نہ ہو، میری حرکات و سکنات سے احسان مندی ظاہر نہ ہو، نہیں۔ اب یہ ہمیں درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک حصہ تو یہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ایک نعمت جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے مالک یوم الدین، کہ وہ جو یوم حساب ہے اس دن اختیارات اور پاور ساری کس کے پاس ہوں گی؟ لوگوں کو بڑا بہکایا گیا، کچھ پروفیشنل مولویوں نے، کچھ ٹریڈیشنل روحانی پیشواؤں نے۔ الحمدللہ بہت حد تک اب اویئرنیس آ گئی ہے، تعلیم عام ہوئی، تو اب ہمارے نوجوان کم از کم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے۔ بوڑھے اور پچھلی عمر والے اگر وہ ابھی بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ جلد نکلیں اس سے۔ بڑا دھوکہ دیتے ہیں، بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا اس دن کے متعلق رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک مٹھی میں زمین کو لے لے گا، دوسری مٹھی میں آسمان کو لے لے گا، سب کچھ یہ ہے دنیا، بتاؤ کہاں گئے تمہارے بادشاہ اور کہاں گئے تمہارے لیڈر؟ آج بتاؤ ذرا کہاں ہیں وہ؟ لمن الملک اليوم کی آواز آئے گی، آؤ میرے سامنے آؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اس آیت پر بڑی لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک دو نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے، یہ الاؤ نہیں کی ہے، یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اس کو کتاب مل جائے، اور کتاب جو ہے سمبل آف نالج، کہ علم دے دیا جائے۔ اب علم ویسے تو جو شرعی علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں، باقی سارے فنون ہیں، لیکن مان لیا ایک منٹ کے لیے وہ بھی علم، تو دونوں معنی یہاں پر۔ عالم دین، ریلیجس اسکالر، مفتی، شیخ الحدیث، اس کے پاس بہت بڑی نعمت آئی، پیارے نبی کا ورثہ آیا اس کے پاس، اور پھر وہ فتویٰ فروش مولوی ہو جائے، لوگوں کے تیور دیکھ کر ان کی مرضی کا مسئلہ بتانے لگ جائے، یہ اجازت نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک مرتبہ میں نے آپ کو خطبے میں سنایا تھا۔ مدینہ منورہ میں جو ایک تنازع ہوا تھا اور دو ساتھیوں کے درمیان لڑائی ہوئی، ایک انگلی کٹ گئی، اور پھر حضرت عمر فاروق نے چند صحابہ کرام کے مشورے سے فیصلہ کیا، لیکن 1.5 مہینے کے بعد سیریا سے، شام سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق کو اس پر ٹوکا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے گواہیاں لیں، اور اس کے بعد اپنا کیا ہوا فیصلہ واپس لیا۔ یہ نہیں کہا کہ جو ہو سو ہو، ڈکٹیٹر بھی نہیں ہو، مشورے سے کیا ہے، آئندہ اس طرح کر لیں گے، نہیں، کیا ہوا فیصلہ۔ اور اس بندے کو گلے لگا کے رونے لگے اور کہنے لگے تیرا میں شکر گزار ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تم آ گئے اور تم نے مجھے کریکٹ کر دیا۔ اگر میں اسی حالت میں اللہ کے پاس چلا جاتا اور اللہ مجھ سے پوچھتا کہ میرے نبی کے شہر میں بیٹھ کر پیارے نبی کی سنت کے خلاف، ان کے حکم کے خلاف تم فیصلہ کر کے آئے، تو کیسے تمہیں یہ جرت ہوئی؟ میں اس وقت کیا جواب دیتا؟ بہرحال
علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دوسرا علم اگر لیا جائے اور اس کی بنیاد پر وہ کسی بڑی پوسٹ پر آ گیا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن گیا، ڈین بن گیا، وائس چانسلر بن گیا، وزیر تعلیم بن گیا، اور پھر وہاں بیٹھ کر ایسی رولنگ دینے لگ جائے، ایسی انسٹرکشنز دینے لگ جائے، ایسی پالیسی بنانے لگ جائے جو اللہ کے قانون کے اگینسٹ جا رہی ہوں، تو یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ والحکم، رولرشپ کی بات ہوئی، حکومت، یہ بھی ایک بڑا نشہ ہے۔ تین چیزیں ہیں جو انسان کے سٹیٹس کے اوپر لاتی ہیں، یا علم لاتا ہے، یا پھر حکومت ایڈمنسٹریٹو پوسٹ مل جاتی ہے، یا پھر نبوت ہے۔ نبوت تو سب سے بڑی چیز ہے۔ رولرشپ ملی، حکومت ملی، اور پھر وہ اللہ کے قانون کے خلاف اپنا قانون بناتا پھرے۔ اور ظلم تو یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مسلمانوں کا ملک ہے، حکمران مسلمان ہیں، اسمبلی مسلمانوں کی ہے، عوام مسلمان ہے، اور ان کے لیے وہ بیٹھ کر کبھی ایل ایف او، کبھی پی سی او، کبھی تحفظ حقوق نسواں بل، کبھی کچھ، یہ کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک میں جو کلمے کی بنیاد پہ بنا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی بھی باز پرس ہے۔ فرمایا اجازت نہیں دی ہے میں نے کسی کو کہ میرے قانون کو چھیڑے اور اس کے خلاف اپنا کوئی قانون بنائے۔ تو یہی حاکم، یہی لیڈر، یہی رولرز وہاں بے بس ہوں گے، اللہ تعالیٰ پکارے گا آؤ نا، آپ سامنے آؤ، اور عوام جو ان کی اندھی تقلید کر رہی ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے لیڈروں کو فالو کر رہے ہیں، بالکل جانوروں کی طرح، جانور کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو پکڑ کے جس طرف چلو وہ چلتا جاتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق نہیں رہا، وہ اپنے لیڈر کو پرکھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ ان سے بھی کہا جائے گا کہ دنیا میں تم میرے حکم کے خلاف، میرے قانون کے خلاف، جن کو اپنا رہنما سمجھ کے زندگی گزار کے آئے، اب آؤ نہ جواب دو، اور لے کر آؤ اپنے ان لیڈروں کو بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آیت ہے نا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس کی تفسیر میں کچھ علماء کرام نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ بچی۔ بیٹیوں سے ویسے بھی پیار زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ایک لوتی بیٹی ہو، اس محبت کا کیا عالم ہوگا، ان والدین سے پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں، بیٹا اگر تمہاری کوئی ڈیمانڈ، کوئی فرمائش دنیا میں بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ پوری کر دوں، لیکن اللہ کی عدالت میں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، وہاں یہ نہ سمجھنا کہ میں خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں، کتنا عظیم رشتہ ہے، اس رشتہ داری کی لاج رکھ کے اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی معاف کر دے گا، وہاں کے لیے ایک میرٹ ہے، اس کی تیاری کر کے آنا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اللہ کی عدالت میں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جو نبیوں کا بھی سردار ہے، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے عظیم ہستی ہے۔ اور کس کو فرما رہے ہیں؟ فاطمہ، جو خاتون جنت ہے۔ حضرت فاطمہ معاذ اللہ عملی طور پہ کوئی کمزور نہیں تھیں، آپ کو میں نے ایک دن وہ بکریوں والا واقعہ سنایا تھا، تو وہ لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ سبق ہمارے لیے ہے۔ اولاد سمجھے کہ میرے ابا تو بڑے سخی، بڑے تاجر، بڑا دین کی خدمت کرنے والے، مسجدیں بنائی، اسپتال بنائے، فلاں کیا، بڑے رفائی کام کیے، دن رات واعظ تبلیغ، میرا انشاءاللہ مسئلہ ہی نہیں ہے، جنت میں مجھے مل ہی جائے گی۔ ماں باپ سمجھے کہ 2-3 بیٹوں کو حافظ بنا دیا ہے، تو ایک بیٹا تو سفارش کاری دے گا، جنت مل جائے گی۔ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں، دھوکہ ہے۔ وہاں کے لیے میرٹ ہے، حساب دینا ہوگا،
حافظ قرآن کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا کیا ہے، سفارش کی بھی اجازت ہوگی، لیکن حافظ صاحب کے لیے بھی حساب و کتاب ہے۔ حافظ صاحب اگر خود پھنس گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرما دیا کہ بیٹا میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی بندہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، نیکیاں اگر کچھ کر لی ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگلی دعا کرو کہ اللہ مجھ سے قبول بھی فرما لے۔ اگر اللہ قبول نہ کرے، رائے گاہ چلی جائیں، پھر کیا ہوگا؟ خسارہ۔ دونوں دعائیں ہونی چاہیے۔ اب اگلا حصہ تیسرا جو ہے جزا و سزا، اور وہ جو دن ہے جزا و سزا کا، حساب و کتاب کا، اس کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر ذرا اس دنیاوی سسٹم کو سامنے رکھ کر، یہاں ہمارا قانون، ہمارا کیس لائر لڑتا ہے، وکیل لڑتا ہے، وہاں خود بخود۔ اس کے بعد یہاں آپ کو جج اگلی تاریخ دے دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو سماعت ہوگی، فلاں تاریخ کو ہیئرنگ ہوگی۔ وہاں نقد، یہاں جج بک جاتا ہے، وہاں کون خریدے گا اس کو؟ یہاں فون کروا لیتے ہیں، سفارش لگ جاتی ہے، وہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہاں جج کو غلطی لگ جاتی ہے، چلیں آنیسٹ ہے، رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں سنتا، لیکن انسان ہے، گواہ جھوٹے پیش ہو گئے، ڈاکومنٹس فیک اس کے سامنے آ گئے، اس نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن وہاں کوئی جھوٹی گواہی نہیں، کوئی جھوٹا ڈاکومنٹ نہیں، علیم بذات الصدور۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یحشر الناس حفاۃ عراۃ۔ حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اللہ کے رسول یہ کیا کہ مرد عورت سارے مکس اپ، اور پھر ڈریس لیس، لباس نہیں ہوگا، ننگے برہنہ، واہ فضیحتا، کیا حال ہوگا، یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ الامر اشد من ذلک، وہ دن ایسا نہیں ہوگا جب کسی کو کچھ اور سوجھے، ہر شخص کی جان پر بنی ہوئی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں وہ الفاظ آتے ہیں کأنہ بزج، بڑے بڑے اولیاء حتیٰ کہ نبی، ان کی کیفیت یہ ہوگی جو بزج کہتے ہیں بکری کے نیو بورن بیبی کو، بالکل جو ابھی جس کی پیدائش ہوئی ہے، کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، وہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں ہوتی، کانپتا ہوا گر جاتا ہے، دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے، دوبارہ اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے۔ یہ کیفیت ہوگی بڑے بڑے لوگوں کی اللہ کی عدالت، کأنہ بزج۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کہ میں بھی ایسے نہیں، وہ جو لمبا واقعہ حضرت آدم سے لے کر اور آخری نبی تک آئیں گے، ہماری سفارش کریں، حساب و کتاب شروع ہو جائے، جنت جہنم تو بعد کی بات ہے، کسی طرح اس گرمی سے تو بچیں۔ یعنی اس قدر شدید گرمی ہوگی اور لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ جہنم کو معمولی سمجھیں گے، اس کے مقابلے میں کہیں گے جنت یا جہنم بعد کی بات ہے، کم از کم محشر کی اس گرمی سے تو بچیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں بھی ایسے ہی نہیں اللہ کے حضور بات کر لوں گا، پہلے میں سجدہ کروں گا، اللہ کی منت سماجت کروں گا۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، جب اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا، اتنا لمبا سجدہ ہوگا، میں نے زندگی میں کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اتنی دیر تک اللہ کی تسبیحات کروں گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ اے پیغمبر اٹھیے، بات کیجیے، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گزارش کریں گے کہ اللہ بندے بہت پریشان ہے، تیری مخلوق ہے، حساب و کتاب شروع فرما دے۔ تو یہ وہ دن ہے۔ تو مالک یوم الدین
یہ ساری نعمتیں سب کچھ تمہیں عطا کیا، اس کا حساب بھی دینا ہے، اور حساب لینے والا وہ اکیلا ہے، کسی کو وہاں اختیار نہیں ہے، دوسرا کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں بیٹھا ہوگا، کوئی وزیر مشیر نہیں بیٹھا ہوگا، سارے فیصلے اللہ خود کرے گا، حتیٰ کہ نبی اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ان کے فیصلے بھی اللہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہم گزار رہے ہیں، 60-65 سال اب تو ایوریج رہ گئی ہے، ایک ایک لمحے کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ساری صلاحیتیں اور نعمتیں اللہ نے جو ہمیں دی ہیں، شتر بے مہارانہ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر بتانا ہے۔ اور یہ جب احساس پیدا ہو جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، جس شخص کے دل میں یوم حساب پر ایمان پختہ ہو جائے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ مطلب اللہ کا تعارف ہو جائے نا، اور اس عدالت کا کہ وہ عدالت کیسی ہوگی، جو جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگے گا قدم روک کے سوچے گا کہ یہ جو کچھ کرنے لگا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، پوچھے گا جواب کیا دوں گا۔ دنیاوی آپ مختلف محکموں میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ آخری بات کرتا ہوں، اگر معلوم ہو کہ ہمارا باس 11 بجے آتا ہے، آ کے چائے پینا پانی گپ شپ، کوئی فون آ گیا، کوئی تحفہ تحائف آ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے، تو ساری پبلک بھیڑ چال چل رہی ہوتی ہے، کسی نے کام کیا کسی نے نہیں کیا، سب کچھ پھر ڈنڈی مارنا، کرپشن اور سب ہوتا ہے۔ لیکن اگر، اور ہم نے تجربہ کیا این ای ڈی یونیورسٹی میں، 1995 سے پہلے کی ہسٹری این ای ڈی کی اور اس کے بعد 2013 تک کی، بالکل 180 ڈگری پر چینج، ایک بندے کی وجہ سے۔ جب یہ معلوم ہو کہ ہمارا باس ہم سے 5 منٹ پہلے آ کر دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، فل ٹائم دیتا ہے، اس نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز چھپے گی بھی نہیں، اور آخر وقت تک بیٹھتا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے، پھر سب کے سب انسان کے بچے بن کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی اینگل سے سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ایک ایک ادا کو دیکھ رہا ہے، اس کے ریکارڈ میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، بس پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ احساس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب بندہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت کیا مطلب کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس وقت ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، تب یہ حرکتیں کرتا ہے، اگر غافل نہ ہو پھر نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر وقت اپنے حساب و کتاب کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ کی عدالت میں کامیاب ہونے کے لیے تیاری کریں، اور اللہ کی توفیق ہی سے ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو اس کو پسند ہوں، اور اللہ ہمیں ان تمام کاموں سے بچا لے جو اس کو ناپسند ہوں، جو گناہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ نیکیوں پر، کلمے پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔